اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عامر بن شعیب اپنے والد کے ذریعے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نجا اول هذه الامہ بالیقین والزہد۔ فرمائے اس امت کے پہلے لوگ نجات پائیں گے یقین اور زہد کے ساتھ، ان کے اندر یقین بہت کامل اور زہد میں وہ کمال کے درجے پر پہنچے ہوئے۔ اور فرمایا وَيُهْلِكُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، ہلاک ہو جائیں گے اس امت کے آخری لوگ بالبخل والعمل، بخیلی کنجوسی کی وجہ سے اور لمبی لمبی آرزویں خواہشیں قائم کرنے کی وجہ سے وہ ہلاکت میں چلے جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی ہے کہ سابقون الاولون، اس امت کے جو پہلے لوگ ہیں وہ یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پائیں گے۔ ان کو اپنے رب پہ یقین کامل، ان کو اپنے رب پہ یقین کامل، وہ اس پہ توکل اور بھروسہ رکھنے والے، اور زہد میں، تقوی میں، ورع میں وہ کامیاب اور آگے بڑھنے والے۔ اور فرمائے اس امت کے پچھلے لوگ، آخری لوگ بخیل، کنجوس، اللہ کی راہ میں لگانے سے گھبرانے والے، دنیا کے کسی کھاتے میں بھی لگانا پڑے کھل کے لگانے والے، اور رب کی راہ میں لگانے کا ٹائم آئے تو پھر انہیں 100 طرح کے ہیلے بہانے یاد آ جائیں۔ اور عمل والعمل عین کے ساتھ نہیں، حمزہ کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ امیدیں قائم کر لینا، بندہ امید قائم کر لے۔ جیسے نوجوانی میں لگتا ہے بندہ جی ابھی اب بڑی عمر پڑی ہے، پڑھ لیں گے، نمازیں عبادتیں ہوتی رہیں گی، تو ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، تو بندہ ایسے ہی اپنی امیدیں قائم کر لے۔ تو فرمایا پچھلے جو ہیں ان کی ہلاکت کا سبب بخل ہوگا اور امیدیں قائم کرنا ہوگا۔ تو آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہم بخل سے کام لینے والے ایسے کہ ہمارے ہاں یہ سیلاب کی مصیبت بنی ہے، تو مہنگائی دیکھیے کس دور سے شروع ہو گئی ہے۔ حالانکہ مصیبت آئے تو قوموں میں آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ جاپان میں یہ 2 سال پہلے سونامی آیا تو میں پڑھ رہا تھا، ایک بندے نے، اس کی بریڈ کی دکان تھی ڈبل روٹیوں کی، اس نے دکان سے باہر رکھ کے ایک کاغذ پہ لکھ کے لگا دیا، جس کے پاس جتنے پیسے، قیمت اتنی ہے، آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ یہاں رکھ کے تو یہ بریڈ لے کے چلے جائیں، نہیں ہے تو میری طرف سے فری لے جائیں۔ یہ کامیاب ہونے والی قوموں کا یہ سوچ ہوتی ہے اور یہ انداز ہوتا ہے کہ اب اس وقت کسی کے پاس پیسے ہیں، کسی کے پاس نہیں ہیں، تو اسے بھی پتہ تھا کہ میری قوم میں جس کے پاس ہوں گے وہ دے کے جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ جیب میں پیسے پڑے ہیں مفت کا ہی مال لے جاؤ۔ پھر یہ پاکستان کے اندر ہی سوچ پائی جاتی ہے۔ جو خیمہ 1500 2000 روپے کا ملتا تھا 15 ہزار میں بیچ رہے ہیں، 15 خدا کے بندو، مرنا نہیں ہے، قبر قیامت نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ یہ سونامی تم پہ بھی سیلاب آ سکتا تھا نا، جو ادھر آیا ہوا ہے ادھر تمہارے یہ گودام سارے تباہ ہو جاتے، کیا کر لیتے رب کا؟ رب ہے، اس نے ان علاقوں میں پانی پہنچایا جہاں بارشیں ہوتی کوئی نہیں تھی، تھل کے وہ علاقے جو بیچارے پانی کی وجہ سے مر رہے تھے کہ پیاس کی وجہ سے، وہاں بارشوں نے سیلاب کھڑے کر دیے ہیں۔ تو اس لیے ایسے مشکل وقت میں مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ جو اندر پڑا ہوا ہے چاہیے تو یہ کہ ساری زندگی ترپالوں سے کماتے رہے ہیں نا، اب مفت دے دیتے کہ یار کماتے رہیں گے پھر کمائی ہو جائے گی، اللہ نے زندگی دی، موقع دیا، نہیں۔ اب وہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ جو 2000 کا مل جاتا تھا 15 ہزار پہ قیمتیں بڑھا دی ہیں۔
تو یہ خدا کو جواب نہیں دیں گے؟ تو یہ ہے وہ ہمارے اندر لالچ کا پن کہ جناب ہم مشکل وقت میں رمضان آتا ہے تو 100 روپے والی چیز 300 روپے میں بیچی جاتی ہے، حالانکہ انگلینڈ کے اندر جتنے بڑے اسٹور ہیں نا وہ رمضان پیکیج لگا دیتے ہیں، سستی چیزیں کر کے بیچتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہ جو ہیں وہ فاسٹنگ ڈیز آ گئے ہیں، روزے رکھنے کے دن آئے ہیں، یہ دن بھر بھوکا رہیں گے تو اچھا کھانا ان کو سستا مل جائے، پوری وہ ایک سائڈ لگا دیتے ہیں، وہاں پہ وہ رمضان ڈیز لگا دیتے ہیں کہ یہ رمضان کے لیے ہماری آفر ہے مسلمانوں کے لیے، اور ہم ایشین جتنی چیزیں کھاتے ہیں ساری سستی کر۔ اور یہاں کیا حال ہوتا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جن کو رب پہ توکل، اور دب کے مہنگی کر دیں گے جناب۔ اور یہی وجہ ہے برکتیں اٹھ گئی ہیں، اللہ جتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے برکت کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ حضور فرما رہے ہیں کہ اس امت کے آخری لوگ بخل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، ان کے اندر کنجوسی اور بخل پیدا ہو جائے گی اور امیدیں قائم کر کے بیٹھ جائیں گے۔ ہمیں اپنے رب پہ توکل اور یقین کو مضبوط کرنا چاہیے۔ رب ہے اور اس کی راہ میں جو لگتا ہے وہ رکھتا نہیں ہے، لوٹاتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینہ منورہ میں ان کو رسول اللہ دیکھ کے رونے لگ پڑے، فرمایا مصعب تو وہ ہے کہ مکی زندگی میں لینڈ لارڈ تھے، مکہ میں اسلام لانے سے پہلے ہر روز نیا جوڑا پہنتے تھے اور دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اتنا اللہ نے مال دیا ہوا تھا کہ ہر روز نیا جوڑا جو صبح سے شام تک پہنا ہے اتارا ہے، دوبارہ نہیں پہنیں گے۔ تو جب اسلام لے آئے، ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے تو پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے، پیبند لگے ہوئے، رسول اللہ دیکھ کے رونے لگ پڑے۔ تو میرے مصعب تو اس حال میں راضی ہے اپنے رب سے؟ کہا یا رسول اللہ آپ پہ بھی راضی ہوں، اپنے رب پہ بھی راضی ہوں، جو لطف اس زندگی میں ہے وہ اس زندگی کے اندر نہیں تھا۔ تو یہ ہے ایمان، اور یہ ایمان کی برکتیں ہیں کہ وہ بندہ جو ہر روز نیا سوٹ پہننے والا ہو، اسلام اس سے جو سوٹ ہے وہ تو لے ہی لے، جو پہنے ہوئے وہ بھی پھٹے ہوئے دے، تو پھر بھی بندہ اس پہ راضی رہے۔ کمال یہ ہے اللہ پاک ہمیں ہمارے اسلاف کی میراث پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مشکل گھڑی میں بجائے مشکلات پیدا کرنے کے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ رب ہے، وہ ان آسانیوں کے بدلے میں بہت ساری جزا عطا فرمانے والا ہے، ورنہ مہنگائی سے لوگ لینا چھوڑ دیں گے نا۔ لوگ اب ٹماٹر 400 روپے کلو بکے تو کون لے گا؟ کس نے لینے ہیں جی؟ بغیر ٹماٹروں کے کھانا نہیں بن سکے گا، ہم چھوڑ دیں گے تو رکھ کے بیٹھے۔ کوئی بندہ بائیکاٹ کرنا بھی ہم سیکھ جائیں نا، جب چیز حد سے تجاوز کرے لوگ اپنا ہاتھ کھینچ لیں، ہم نہیں لیں گے جی، تو بالکل معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مہنگی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار آج 400 روپے ہو سکتا ہے کل 600 روپے ہو جائے، تو چلو میں تو 3 کلو لے جاؤں نا، میرا تو کام چلے، تو اس سے دکان والے کی موج لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے جب لمٹ کراس ہونے لگے تو بریک کر لینی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں یقین محکم عطا فرمائے، اپنے رب پہ ہمیں کامل یقین رہے کہ ہمارا رب ہے، اور وہ ہماری ہر سختی اور ہر پریشانی میں ہمارے ساتھ ہے، اور ہماری ہر تکلیف بھی اسی نے دور کرنی ہے۔ بس یہ ہم اگر اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو اسی کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔